بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں معذرت ہوا ہوں کہ کافی دنوں تک نہیں آ سکی، تو ظاہر ہے اس کے پیچھے آپ کو میری مجبوری بھی معلوم ہوگی۔ تو اب میں آج انشاءاللہ آپ کے ساتھ کروں گی سورہ آل عمران کی آیات 165 سے لے کے 168 تک۔ ان کا ترجمہ اور تفسیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ چھوٹی سی تفسیر ہے اس کی، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی غور سے سنیے گا، اور اس میں ہمیں نشانیاں آج کل کے لحاظ سے کیا ملتی ہیں وہ آپ کو ثابت بھی کر کے دوں گی انشاءاللہ، ہمیشہ کی طرح قرآن و سنت سے۔ اور امید کرتی ہوں کہ آسان الفاظ میں ہی آپ کو سمجھایا کروں، جس سے بہتر طریقے سے جو ہے نا وہ ہمیں سمجھ آ سکے۔ تو ہوتا یوں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بلندی پر لے کے جاتا ہے تو نیچے سے بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ گھنونے اور گندے لوگ، وہ لوگ ہمیں نیچے سے پتھر مارتے رہتے ہیں، ہم پر بھونکتے رہتے ہیں۔ ہمیں ان کے بھونکنے سے کوئی غرض نہیں ہوتی اور نہ ہمیں اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ملتے ہیں۔ خیر، نیچ سوچ نیچ لوگوں کی یہی ہوتی ہے وہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ تبلیغ تو میں انشاءاللہ عز و جل جب تک میری زندگی ہے میں نہیں چھوڑوں گی۔ کوئی بلیک میل کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، مجھے اسے کوئی خیر نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ میں نے کبھی کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی، بلکہ میں آپ کے ساتھ صرف انٹرسٹنگ اور جو ہمارے کام کی چیزیں ہیں میں آپ کے ساتھ وہی بیان کرتی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب تک زندگی ہے انشاءاللہ کرتی رہوں گی۔ امید ہے کہ قرآن پاک پورا انشاءاللہ جو ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں۔ اب سٹارٹ کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل ھو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ ولیعلم المؤمنین وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُوتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا ان انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ غور کیجیے گا، آج کل کے لحاظ سے جو معاملات ہیں وہ ان سب میں بتاتی ہوں۔ ترجمہ ہے، کیا جب تمہیں مصیبت پہنچی حالانکہ تم پہنچا چکے ہو دشمن کو اس سے دگنی، تو تم کہہ اٹھے کہاں سے آ پڑی یہ مصیبت؟ فرمائیے یہ تمہارے طرف سے ہی آئی ہے۔ یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ کو بہت دفعہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر کسی بھی جاندار پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ انسان اسپیشلی جو ہیں یہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اور وہ مصیبت جو پہنچی تھی تمہیں اس روز جب مقابلہ کو نکلے تھے دونوں لشکر، تو وہ اللہ کے حکم سے پہنچی تھی، اور مقصد یہ تھا کہ دیکھ لے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، اور دیکھ لے جو نفاق کرتے ہیں، اور کہا گیا ان سے کہ لڑو، کہ آؤ لڑو اللہ کی راہ میں یا بچاؤ کرو اپنے شہر کا۔ تو وہ بولے اگر ہم جانتے کہ جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے، اور وہ کفر سے اس روز زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے، یعنی کہ وہ کفر کے زیادہ قریب تھے، ایمان کی طرف نہیں تھے وہ بالکل۔ کہتے ہیں اپنے منہ سے ایسی باتیں جو نہیں ہیں ان کے دلوں میں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں حالانکہ وہ خود گھر بیٹھے تھے، اگر وہ ہمارا کہا مانتے تو نہ مارے جاتے۔ آپ فرمائیے ذرا دور تو کر دکھاؤ اپنے آپ سے موت کو اگر تم سچے ہو۔ اس میں ایک دوبارہ سے آ گیا ہے جی وہ جنگ سے بھاگنے والوں کا، اور اس طرح کر کے تو کسی کو بہت تکلیف ہوگی اس پوسٹ سے، میں اس کے لیے معذرت ہوا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب اس کی تفسیر کی طرف میں آتی ہوں۔ تو اولما اصابکم مصیبہ، کہ جب
غزوہ احد کے دن جو مطلب یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ مسلمان اس میں 70 مسلم جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ غزوہ بدر میں تم نے مشرکین کو دگنا نقصان پہنچایا تھا، یعنی ان کے 70 افراد کو قتل کیا تھا ہم نے، صحابہ کرام نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ایمان والوں کی جماعت نے، ہم مسلمانوں کی جماعت نے. اب تم پر مصیبت آئی ہے تو کہنے لگے کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں نے جن کفار کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا تھا، اس کی مطلب جو سزا ہے وہ اگلے سال یہ ملی کہ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے. کفار کے اچانک حملے سے صحابہ کرام میں بھگدڑ مچ گئی، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر پہرا نہیں دیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے. اور خود اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ خود کی کڑیاں لگنے کی وجہ سے جو ہے نا ان کا چہرہ مبارک زخمی ہوا تھا. تو اس وقت جو ہے نا یہ آیات نازل ہوئی ہیں. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ غزوہ بدر میں آپ کی قوم نے مشرکین کو جو قیدی بنایا ہے اللہ نے اس سے ناپسند فرمایا ہے. اب آپ کو 2 باتوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے، یا تو ان قیدیوں کو قتل کر دیں یا ان سے فدیہ وصول کر کے انہیں چھوڑ دیں، مگر ان مسلمانوں میں اتنی ہی تعداد شہید ہوگی. تو آپ نے ان لوگوں کو جمع کر کے یہ باتیں بتا دیں کہ وہی نازل ہوئی ہے اور یہ اللہ کریم کا حکم ہے. تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ ہمارے اپنے ہی قبائل کے اپنے ہی بھائی ہیں، کیوں نہ ہم ان کو فدیہ لے کر چھوڑ ہی دیں اور اس مال سے قوت حاصل کر کے جو ہے اپنے جو دوسرے ہمارے دشمن ہیں ان سے جنگ کریں. پھر اگر ہم میں سے اتنے ہی آدمی شہید ہو گئے تو یہ کوئی ہمارے لیے ناپسندیدہ بات نہیں ہے. چنانچہ جرمانہ وغیرہ وصول کر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا جو غزوہ بدر کے تھے، مطلب قیدی نا. تو غزوہ احد میں جو 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تنہا نہیں چھوڑا بلکہ ان کو یہ فرمایا کہ تم نے ان کے 70 شہید کیے تھے، 70 قیدی کیے تھے، تو تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مان کر تم نے نقصان کیا ہے، اس کے ذمہ دار تم لوگ خود ہو. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون ایمان والا ہے اور کون منافق ہے، کون نفاق میں بڑھا ہوا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا تھا، کیونکہ آپ نے 3 اندازوں کو حکم دیا تھا کہ اپنی جگہ سے نہ ہٹو، وہیں پر رہو. تم نے نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا. کیونکہ قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اور اللہ کی بھی پیروی کرو، وَتَّبِعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ. تو غزوہ احد میں جو تمہیں نقصان پہنچا کہ تم دشمن کے مقابلے میں بھاگ گئے اور تم میں سے بعض جو ہیں وہ زخمی ہوئے اور بعض شہید ہوئے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کی وجہ سے تھا. اس میں کئی حکمتیں پوشیدہ تھیں. اس میں صبر کرنے والے، ثابت قدم رہنے والے اور جو منافقین وغیرہ تھے وہ سارے اس میں ظاہر ہونے تھے. یعنی جب عبداللہ بن ابی اور دوسرے منافقین واپس لوٹے تو بعض مسلمانوں نے انہیں کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ مل کر دشمن کے ساتھ جہاد کرو. اگر جہاد نہیں کر سکتے تو کم از کم مسلمانوں کی صفوں میں رہو تاکہ دشمن پر رعب پڑ جائے کہ ان کی تعداد زیادہ ہے. انہوں نے بہانے بنانے شروع کر دیے اور کہا کہ اگر واقعی لڑائی شروع ہوئی تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے. ہمیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنگ نہیں ہوگی. جبکہ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ کی معیت میں میدان احد کی طرف نکلے تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کہنے لگا، اس کا ذکر قرآن کریم میں اور بھی بہت سارے مقامات پر آئے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کی بات مان کر مدینہ سے نکلے ہیں اور انہوں نے میری بات تسلیم نہیں کی. پھر لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا، قسم بخدا مجھے معلوم نہیں کہ ہم اپنے آپ کو کیوں قتل کروائیں. اس کی یہ بات سن کر منافقین اس کے ساتھ مل گئے. اس طرح وہ 1/3 لشکر لے کر واپس لوٹ گیا. حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام ان کے پیچھے گئے اور انہیں کہا کہ اے میری قوم، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم اپنے نبی اور اپنی قوم کو اس حالت میں نہ چھوڑ کر جاؤ. دشمن سامنے موجود ہے تو ان سے لڑو. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اگر ہمیں جنگ کے بارے میں یقین ہوتا تو ہم تمہیں چھوڑ کر نہ چاہتے، لیکن یہ ان کو پتہ چل گیا تھا، یہ بھاگ گئے تھے.
بلکہ میرا خیال ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ جنگ نہیں ہوگی، یہ ان لوگوں نے کہا تھا۔ اور جب منافقین نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، یعنی کہ جو ایمان والوں میں منافقین تھے نا وہ والے، تو انہوں نے فرمایا اے اللہ کے دشمنوں، اللہ تمہیں غارت کرے، ہمیں تمہاری کوئی حاجت نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں تم سے مستغنا کر دے گا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ تو اس سے ہمیں یہ تمام حالات جو ہیں وہ ہمیں معلوم ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ درجہ ایمان والوں کا ہی ہے، باقی اور جو انسان حرکتیں جیسی کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے، اللہ جانے اور اللہ کے کام جانے۔ ویسے جو لوگ بکتے رہتے ہیں، جو بکواس کرتے رہتے ہیں وہ کرتے رہیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ کریم کا ہونا ہمارے لیے کافی ہے اور ہمیں یہی چیز کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی تکلیف، جتنا جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، تو وہ ہمیں ہر حال میں ہر جگہ پر وہ مل کے رہنا ہے۔ تو یہ میری آج کی پوسٹ تھی۔ برائے مہربانی صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر لیجیے گا، اور برائے مہربانی اس پوسٹ کو شیئر کیجیے گا، کیونکہ قرآن کریم میں ہمارے لیے سراسر نشانیاں ہیں، سراسر ہمارے لیے ہدایت ہے، جو ہماری دنیا کی اور آخرت کی دونوں کی زندگی کے لیے جو ہے وہ باعث رحمت اور باعث راحت ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو برائے مہربانی اس پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔